نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ انورڈ آج ہم پڑھیں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ہستی، کون سی؟ خلق، پیدا کیا جس نے، الازواج، جوڑے، کلہا، سب کے سب، سب کے سب مطلب سب، سارے جوڑے کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جنہیں تنبت اگاتی ہے الارض زمین، ومن انفسہم، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے، یعنی ان کی اپنے آپ سے بھی آگے جوڑے بنتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو پیدا ہوتی ہے زمین سے اگتی ہے تو وہ جوڑے کا نتیجہ ہے، پھر وہ جوڑے بن جاتے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ نہیں جانتے۔ تو اب اس آیت میں ہم نے زوج پہ فوکس کرنا ہے، اسپاؤس۔ ازواج کے کئی میننگ ہوتے ہیں، کیونکہ آیت کی باقی الفاظ کی طرف کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے سب جوڑے بنائے، جنہیں زمین اگاتی ہے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتے، کیا اگاتی ہے؟ سبزیاں، پھل، جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے، اور پھر انفسہم، جو ہم ہیں، خود ہیں، ہم سے بھی، ہم بھی جوڑے ہیں۔ تو ازواج کے کئی میننگز ہیں، مثلا نر اور مادہ، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے نر اور مادے کا کانسیپٹ، جیسے ہم ہسبینڈ وائف یا میل فیمیل اسپاؤس کے میننگز میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے، تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی۔ پھر زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں نہیں، آپ کو شاید خود بھی پتا ہو کہ یہ نباتات میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر بھی نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ کچھ درخت تو ایسے ہیں جس کا علم بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن جیسے کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے نا، تو ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ نر درختوں کا بیج، جس طرح سے میل اور فیمیل کی آپس میں تعلق سے ایک سپرم سے ملاپ ہوتا ہے عورت کے ساتھ، اور پھر آگے سے مزید تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایسے ہی نر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا بیج اٹھا کر مادہ، یعنی اس کی وائف، یعنی فیمیل درختوں پر پھینک دیتی ہیں ہوائیں، پھر اس سے مزید پیدائش عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو نر اور مادے سے بنایا، پیئرز ہیں ازواج ہر چیز کے۔ کچھ چیزوں کا ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ابھی بھی ہم سے چھپی ہیں۔ نباتات کی ہر قسم میں یہ نر اور مادے کا سلسلہ موجود ہے، چاہے انسان اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ پھر اسی طرح جو جمادات ہیں، یعنی جیسے ایک مادہ ہے، مادے کے اندر ایک ذرے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو
قوتیں موجود ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ یہ جو آپس میں ان کی ایک کشش ہوتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کی، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں. تو ایک مطلب ازواج میں سے زوج کا کیا ہے، نر اور مادے کا کانسیپٹ، اس میں میل فیمیل پازیٹیو نیگیٹو والا، یعنی اپوزٹ جینڈر سے آپ کا جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یہ ہے ایک تعلق اور یہ ہے ایک مطلب. دوسرا مطلب زوج کا آپس میں ایک جیسی چیزیں جو اکٹھی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہے، دونوں سیم ہے لیکن پیئرز ہے. اور اس کا میننگ لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ ازواج، یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں. تو ملتی جلتی چیزوں کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ازواج کا جو تیسرا مطلب ہے، ایک دوسرے کے مخالف اشیاء جیسے دن اور رات، دن رات کا زوج ہے اور رات دن کا، سایہ دھوپ کا ہے اور دھوپ سایہ کا. اسی طرح روشنی تاریکی کی زوج ہے اور تاریکی روشنی کی. تو یہ زوج کا جو سلسلہ ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ جو ہر چیز تک پہنچ چکا ہے، یعنی ہر چیز میں یہ پایا جاتا ہے. ہر چیز میں، نباتات ہے، حیوانات ہے، جمادات ہے. کچھ کا ہمیں علم ہے، کچھ کا ہمیں علم نہیں. تو اس آیت کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تخلیق کا پروسیس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی جو بھی جاندار چیزیں ہیں، جاندار چیزوں میں صرف انسان اور جانور ہی نہیں آتے. ہم کو پتہ ہے کہ پودے بھی جاندار ہیں. اسی طرح اس کائنات میں موو کرنے والی ہر چیز جو حرکت رکھتی ہے وہ پیئرز کی شکل میں ہے. لیکن ایک ہستی ہے جس کا کوئی پیئر نہیں. آپ جانتے ایک ہستی ہے جس کا کوئی پیئر نہیں. کون ہو سکتا ہے وہ؟ غور کریں اس آیت میں، اس آیت کے اندر ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ. کیسے ہمیں اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پیئرز کے بغیر ہے؟ اس آیت میں کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی تحمید اور اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے؟ سبحان الذی، کہ آگے جو پیئرز کی بات ہونے لگی ہے کہ ہر چیز پیئر سے مزید آگے بڑھ رہی ہے، تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس نے پیئرز بنائے ہیں، وہ کسی کا پیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب وہ پیئر نہیں تو نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ ماں ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں. وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اکیلا ہے، ہر قسم کے زوج سے پاک. نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی مماثل ہے. کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی درجے میں شیئر رکھتی ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک باؤنڈنگ اور تعلق ہو. خالق اور مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک نہیں ہوتا. اس لیے اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں. پھر مزید غور و فکر، اگر آپ یہ پیئرز والے کانسیپٹ پہ مزید غور کریں تو آپ کو بہت حیران کن چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کہاں کہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیئر سے سارے سسٹم چل رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، وَآیَةٌ، اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے. رات بھی ایک کیا ہے؟ نشانی ہے، غور و فکر کرنے والی. نسلہ، کھینچ اتارتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہو جاتے ہیں. تو رات ان کے لیے ایک نشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ گپ اندھیرا ہوتا ہے اور پھر اچانک سے صبح ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنی آرام سے سسٹم چل رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ فطرت ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں.
ایک اور چیز کہ رات کا ذکر پہلے ہے دن کا بعد میں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رات کا ذکر پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات سے ایک نئے دن کا یعنی ڈے کا آغاز ہوتا ہے. عربی میں بھی آپ دیکھیں گے سورج غروب ہونے کے بعد ڈیٹ چینج ہوتی ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ دن رات کی مدت کا شمار ایک دن سورج غروب ہونے سے لے کر دوسرے دن سورج غروب ہونے تک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مدت ہمیشہ 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں. آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک پورا دن کتنے گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں پہ. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب یہاں پہ اصل چیز جو بیان کی گئی وہ رات اور تاریکی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس طریقے سے نکال کر نسلخو کا مطلب ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا، یعنی سالخہ کا مطلب ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ جس طرح بکری کی کھال اتار جاتی ہے نا، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، دن کے نور کا پردہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، ہم رات سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں اور پھر اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ دن کو ختم کر دیا، پیچھے کیا بچ گئی؟ رات. تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جس طرح رات اور دن کا سسٹم ہے اسی طرح قیامت بھی قائم ہوگی. تمہیں موت کے بعد اب جس طرح رات کے بعد دن کو دوبارہ واپس لے کے آنا مشکل نہیں، اس طرح انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ واپس اللہ کے سامنے کھڑی ہونا امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے لمستقر ایک ٹھکانے کے لیے، لہا اس کا ہا جو ہے نا وہ الشمس کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، اس کا مرجع الشمس ہے. تو لا کے لیے ہا اپنے، والشمس تجری لمستقر لہا اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے کا اندازہ ہے. تقدیر کیا ہے؟ اندازہ. العزیز غالب، العلیم سب کچھ جاننے کا. اب دیکھیے مستقرن کا جو مطلب ہے وہ ہے قرار کی جگہ یا وقت. اس سائٹ کے بھی دو میننگز ہیں اور دونوں میننگ ایک وقت میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح فضا میں دوسرے تمام سیارے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں نا. سولر سسٹم کا آپ کو پتہ ہے؟ تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن تو ہوگی کہ یہ کائنات کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. ہاں جی، تو اس لیے پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. جی اب شو ہو رہی ہیں، چیک کیجیے. اب دیکھیے جس طرح یہ پوری کائنات ہے، فضا امیجن کریں، فضا ہے، سارے سیارے اپنی اپنی ایکسس کے پر گردش کر رہے ہیں. اسی طرح سورج بھی اپنے ایکسس اپنی مدار یا اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر غالب ہے اور اپنی مخلوقات کے ہر قسم کے حالات سے واقف ہے، چاہے گا تو یہ سورج اسی طرح اپنی مقررہ گزرگاہ پر چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. جب اللہ نے اس کو سٹاپ کر دیا تو پھر وہ سٹاپ ہو جائے گا. اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے، تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا تو اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا. پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر آپ وسلم نے یہی آیت پڑھی. تو اس حدیث سے بھی دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ سورج اور اس طرح کے جو دوسرے سیارے ہیں ان کی جو گردش ہے یہ صرف کش ثقل اور ان کی اپنی ہی کوئی اجرام فلکی کے جو بھی ہم سسٹم سمجھاتے ہیں ان کے تحت نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. ان کے اندر کمی بیشی نہیں ہمیں ملتی، یہ سارے اللہ کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد نظام کائنات بگڑ جائے گا. لیکن دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک بات کا مکمل طور پر یقین ہے. اب دیکھیے کہ ایک یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، اگر کہیں غروب ہوتا ہے تو اس سے اگلی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نا. یعنی ہمارے ہاں اب اگر تاریکی ہے تو کسی دوسری جگہ پہ کیا ہے، روشنی ہے. پھر اگر ہمارے ہاں روشنی ہوگی تو کسی دوسری جگہ پہ کیا ہوگی، تاریکی. تو غروب ہوتے وقت اس کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلنے کی اجازت کا مطلب کیا ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے. ہماری پوری کائنات، دیکھیے ہمیں وہ کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے عرش کے سامنے کائنات، زمین اور آسمان ایک رنگ کی مانند ہے. اس کا مطلب ہے اس رنگ کا حصہ نا سورج. تو سورج اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سامنے تو نہیں ہے، اوپر تو نہیں ہے کہ اس کو نیچے جا کے سجدہ کرنا پڑے. آلریڈی وہ نیچے سجدہ کرنے، سجدہ ریزی کی حالت میں ہے. ہر وقت ہر لمحے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ہر لمحے اسے آگے چلنا اللہ کی اجازت پر موقوف ہے. وہ اللہ سے اجازت لے کر اپنا ایک ایک سٹیپ اٹھا رہا ہے، آگے موو کر رہا ہے. اور جب اسے اجازت نہیں ملے گی تو وہ ٹھہر جائے گا اور مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. ٹھیک ہے. سورۃ الحج آیت 18 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ. اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تھوڑا سا آپ کو سورج کا سسٹم پتہ چلا. اب دیکھیے کہ جو زمین ہے نا وہ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ ایک پورا چکر کرتی ہے مکمل 24 آورس پہ، اور اسی کی وجہ سے دن اور رات، یعنی اس کا جب ایک حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں پہ دن ہوتا ہے، اور جب اس کا حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا اس طرف کیا ہوتی ہے، رات ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا آپ سمجھیں، اگر آپ اس کو خود بھی جا کے تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سورج ہے اور زمین ہے نا، یہاں پہ اگر زمین ہے تو زمین یوں کر کے اپنے ایکسس کے ارد گرد ایسے ایسے گھوم رہی ہے، اور یہ اس طرح سے گھومتی گھومتی آگے جا رہی ہے. سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے اور اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے. اس کے گھومنے کے دو انداز ہیں. اور جو وہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے نا، جس سے رات اور دن ہوتا ہے، وہ 24 آورس میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سورج ہے، اس کو یہ سورج ہے، اور یہاں پہ جو زمین ہے یہ سورج کے ارد گرد چکر لگانے کی سمجھے کہ ہم نے نمونہ سا تیار کیا. اب یہ زمین ہے نا، تو خود زمین کا بھی ایک اپنا مدار ہے. اس کے ارد گرد گھومنے کے لیے اسے کتنے گھنٹے چاہیے؟
کتنے گھنٹے چاہیے؟ 24۔ 24 گھنٹوں کے بعد اس کا یہ والا یعنی یہ والی سائڈ دوبارہ اس سائڈ پہ آ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ہے سسٹم دن رات کا۔ یوں یوں کر کے جب آپ آگے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ہم جلدی سے گول گول کر رہے ہیں نا، یہ وہ 24 آورز میں مکمل کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ آگے کی طرف بھی حرکت کر رہی ہے، وہ سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے، اور یہ والا جو ہے نا یہ پورے سال میں پورا ہوتا ہے۔ یعنی ایک پوری اس کا پورا چکر جو ہے کتنے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بتائیں؟ پورے سال کے اندر اپنے یہ چکر مکمل کرتی ہے، اور جس سے موسم جو ہے چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ اس کے چکر کاٹنے کے دوران جو ہے 4 تقریباً موسم ہر جگہ پہ مختلف ہوتے ہیں نا، جس کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ صرف ہوتی ہی سردی ہے۔ یہ اگر تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سورج بھی مدار میں ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز گردش میں ہے، اپنے ایکسس کے ارد گرد ہر چیز چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ ان کی عبادت ہے، رحمان کے سامنے کوئی بھی چیز اکڑتی نہیں۔ والقمر، اب آگے چاند کی بات۔ والقمر، اور چاند، چاند کیا کر رہا ہے؟ قدر نہ ہو، قدر مقرر کر دی، نہ ہم نے ہو اس کی، اور چاند ہم نے اس کی مقرر کر دی منازل منزل، حتی یہاں تک کہ عادہ، عاد کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، یعنی دوبارہ، کل عرجون القدیم، وہ دوبارہ یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کاف مانیت کے لیے آتا ہے نا، کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آدھا وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے، کیا مانیت العرجون، ٹیرا پن کہتے ہیں عرجون کو، عرجون اراجین سے ہے العراج، اور کھجور کے گچھے کی وہ ٹیڑھی میڑھی ڈنڈیاں جس کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ یہاں پہ مراد ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے جی تیسری دلیل کہ سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک شکل کا نہیں رہتا۔ سورج کے بارے میں بتا دے کہ سورج کیا کر رہا ہے؟ سورج اپنی منازل طے کر رہا ہے، اس کا بھی ایک مدار ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن چاند کا سسٹم تھوڑا الگ ہے، چاند ہمیشہ ایک شکل کا نہیں رہتا، روز گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ نے اس کی 28 منزلیں مقرر فرمائی جن میں وہ نظر آتا ہے، پھر ایک دن یا 2 دن مکمل غائب رہ کر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اب پہلی رات میں وہ کیسا ہوتا ہے؟ جب چاند پہلی رات میں ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ کھجور کی پرانی اور خشک ٹہنی سے تشبیہ دی گئی ہے، جس اسے حلال بھی کہتے ہیں۔ دوسرے دن یہ ذرا موٹا بھی ہو جاتا ہے اور مشرق کی طرف ہٹ کر نمودار ہوتا ہے، پھر اسی طرح یہ روز تھوڑا 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 شکل بدلتا رہتا ہے، موٹا ہوتا رہتا ہے، پھر چاند بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن بعد یہ بالکل ہمارے سر پر طلوع ہوتا ہے، اور یہ نصف دائرے کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی ہاف، جو کسی بھی ایک سرکل کا جو ہاف پارٹ ہوتا ہے نا، پھر 14ویں دن کیا ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور پورا گول آپ کو نظر آتا ہے۔ ہر روز وہ نئی شکل بدلتا ہے، ہر روز اس کی منزلیں مختلف ہوتی ہیں، پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے، پھر ایک دن مکمل ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ چاند سے پراپر کیلنڈر ہے چاند کا، اور ایک اسلامی کیلنڈر مکمل کس پر رلائے کرتا ہے؟ قمر، چاند پر۔ اس سے لوگ تاریخ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اب تو ہم لوگ گوگل کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں نا، پہلے زمانے میں لوگ چاند دیکھ کر بتاتے تھے آج کیا ڈیٹ ہے۔
ہمارے لیے تو بس آسانیاں ہو گئی اور ان کے اندازے بھی بالکل ٹھیک ہوتے تھے، ایکسپیرینس ہو جاتا تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے نا، یہ تاریخ، یہ کیلنڈر، یہ سب انسان نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، پورا سسٹم دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو تو بڑی ترتیب سے رکھا، اور انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ کا نظام، اللہ کی مینجمنٹ دیکھیں کتنی اچھی ہے، کتنی زبردست مینجمنٹ ہے. آپ ذرا فضا میں جا کے دیکھیں کتنا پروسیس چل رہا ہے ہمارے اوپر. کوئی شور شرابہ، کوئی ٹینشن، کوئی آپس میں ہلچل. کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین اپنے ایکسس سے دوسرے کے ایکسس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائے، سورج کی بجائے کسی اور سیارے کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دے، یا کسی اور سیارے سے جا کے ٹکرائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا، سنا کوئی ایسی خبر؟ کوئی بھی نہیں آئی. یہ جو نیوز پہ آتی ہے انسانوں کی بنا، اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں. تو ان سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد بھی انسان اگر اللہ کے در کی بجائے دوسروں کے دروں پہ جا کے سر چکائے تو پھر تو حق بنتا ہے کہ اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پھر تو حق بنتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اتنا اچھا اور زبردست سسٹم بنایا. یہ تو ایک سسٹم ہے نا. اگر آپ باقی سسٹم کی بات کریں، کل ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ نے جانور انسان کے لیے بنائے، انسان کے لیے نباتات بنائے، وہ کھانے پینے کا سسٹم تھا. اب زندگی گزارنے کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں لائٹ بھی چاہیے، ہمیں اچھا ویدر بھی چاہیے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہو، ہمیں اوقات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹائم ہے، کیلنڈر، ڈیٹ، سب چیزیں ضروری تھی. کھانا پینا تو نہیں تھا نا. اللہ پوری زندگی کا سسٹم سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری جسمانی پرورش، روحانی پرورش کے لیے اللہ نے سارے نظام بنائے ہیں. صرف انسان کے لیے جانور بنایا، صرف انسان کے لیے پودے اگائے، صرف انسان کے لیے. یہ سورج جو اتنی خدمات ہر انجام دے رہا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ چاند جو اپنی سروسز دے رہا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ، کوئی سیلری نہیں لے رہا. سورج دھوپ دینے کے لیے، اور اس دھوپ کے کتنے فوائد ہیں. اگر وہ دھوپ نہ ہو تو ہمارا کیا بنے؟ ہمارے جو پودے ہیں وہ گرو نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں سٹاپ ہو جاتی ہیں. انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل ہم لوگ بہت سی بیماریوں کو کیوں شکار ہیں؟ ہم دھوپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا تو دیکھیے واقعی وہ اشرف ہے. ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے. اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا کہ ہماری زمین سے بھی بہت ٹائم سے ملٹیپلائی کریں تو سینکڑوں لاکھوں زمینیں مختلف جو سیارے ہیں ان کے اندر سما سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی زمین جو کائنات کے سامنے نہ جانے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ساری کائنات اس ایک زمین کی خدمت کر رہی ہے. اس زمین میں کون رہتا ہے؟ کس نے لینڈ کیا؟ انسان نے. اللہ نے زمین پہ رہنے کے لیے سب سے پہلے اس ٹمپریچر کو ماڈریٹ کیا، معتدل کیا، ہوائیں اور اس کے مطابق بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لائٹ کا انتظام کیا. پھر اللہ نے لائٹ بند ہو جانے کا، اگر ہر وقت سورج رہتا، آن رہتا، زمین گھومتی ہی نہ، تو ہم سارا دن بس سورج میں ہی تھک جاتے نا، سونے کا ٹائم ہی نہ ملتا. تو اگر چاند ہی نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا؟ ہمارے جو سارے کیلنڈرز ہیں وہ کیسے بنتے؟ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو حق بنتا ہے نا اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سارا سسٹم چلنا چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو پتہ بھی ہے. جسٹ ریمائنڈر اللہ آپ کو بتا رہے ہیں. مزید اس پر ریسرچ کریں گے آپ کا تو دماغ، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے. اتنا زبردست سسٹم، اتنا زبردست سسٹم صرف انسان کے لیے، صرف انسان کے لیے. کوئی جانور اگر کوئی کھا رہا ہوتا ہے نا کچھ چارہ یا کچھ بھی، تو آپ سے سوچا کریں یہ ہمارے لیے کھا رہا ہے. ہم اسے دودھ لیتے ہیں، ہم اس کا گوشت یوز کرتے ہیں، ہم اس کی کھال سے کام کرتے ہیں.
सब सिस्टम اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ہم کسی بھی چیز کو نہیں سکتے کہ یہ کیوں بنائی گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للشمس، نہ سورج، ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج اس کے لائق نہیں کہ وہ جا پکڑے القمر، کس کو؟ چاند کو. واللیل، اور نہ رات سابق النہار، دن سے پہلے آنے والی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. یہاں پہ بھی اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے اور اس کی کشش شکل بھی چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے. یعنی سمجھے کہ سورج کے اندر پاورز زیادہ ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوا کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے؟ کبھی ایسے ہوا سورج نے چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا اور اپنے مدار میں داخل کر لیا؟ کبھی نہیں ہوا. للشمس ينبغي لها، اللہ نے اس کو طاقت تو دی، پاور تو دی کہ اس کے قریب بھی کوئی چیز جائے تو جل جائے، لیکن اللہ نے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اختیار نہیں دیا. پھر دوسرا مطلب یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رات کو چاند چمک رہا ہو تو اچانک سے سورج طلوع ہو جائے. کبھی ایسے ہوئے چاند چمک رہا ہو رات تو سورج اچانک سے آ جائے؟ نہیں، وہ اپنے مدار کے گرد مسلسل چلتے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے، وہ تسبیح کرتے ہوئے. سب یہاں پہ جو لفظ ہے یسبحون، سباحہ سے ہے، اس کا مطلب ہے تیرنا. یعنی کیا سورج، چاند، ستارے ہر ایک اپنا اپنا فلک ہے، یعنی ان کا اپنا اپنا مدار ہے، اپنا اپنا ایکسس ہے جس میں وہ تیر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اربوں ستاروں میں سے ہر ایک کا مدار دوسرے سے الگ بنایا اور ایسا نظام قائم کیا کہ کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں آ کر اسے ٹکراتا نہیں، باقاعدگی سے صرف اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اور اس آیت میں انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو کہ اللہ نے کیا سسٹم بنایا، اس کی ہستی کتنی بڑی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ زمین جس میں نظام شمسی بھی شامل ہے، اس کا مرکز سورج ہے اور سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے. 3 لاکھ گنا، امیجن کریں. 3 لاکھ سورج، پھر اس کا مطلب ہے زمین یہ ہوگی اور سورج یہ ہوگا اور زمین کیا ہے؟ یہ ایک ڈاٹ سا. آئی تھنک یہ بھی بہت اچھا اسکیل نہ ہو. جسٹ امیجن ہماری زمین یہ ہے، جسٹ لائک جو ریت ایک ذرہ ہوتا ہے نا، اس کی مانی. اور یہ سورج ہے. کیا ہے ہماری اوقات؟ اس ذرے میں رہتے ہیں ہم، چھوٹے سے ذرے میں، اور ہمارے کرتوتے اور ہمارا حال اور ہماری نافرمانی کا کیا حال ہے. 3 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. اور اس کا جو سب سے دور سیارہ ہے نیپچون، اس کا فاصلہ سورج سے تقریباً 2 ارب اور 69 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، یعنی ایک سیارے کا فاصلہ سورج سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے. جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے نا، اس میں تقریباً 3,000 ملین 3 ارب آفتاب پائے جاتے ہیں. ان کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 4 سال لگ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہکشاں پوری کائنات نہیں، بلکہ
اس طرح کی بہت ساری کہکشائیں مل کر کیا بنتی ہے؟ کلسٹرز بنتی ہے، اور پھر کلسٹرز مل کر سپر کلسٹرز بنتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ خود ریسرچ کریں گے تو زیادہ اچھی آ جائے گی. سمجھنے میں تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، ہمیں پراپر شیپ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم نظام شمسی کی بات کریں نا، یہ نظام شمسی ہے ہمارا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے سیارے ہیں، جس میں ایک ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے، تقریباً اس میں ہے جی 3 ارب 3,000 ملین. یہ ایک نظام ہے. اس طرح کے بہت سارے نظام، اگر ان کو ہم سم اپ کریں تو اس طرح کے بہت سارے نظام، اگر اس نظام کو ہم ڈاٹ کہیں تو اس طرح کے بہت سارے نظام مل کر ایک گلیکسی بنتے ہیں. یعنی یہ ایک ایک ذرے کے اندر یہ والا پورا سسٹم ہے. اب یہ سارے بہت سارے نظام مل کر ایک بن رہے ہیں گلیکسی. اب یہ گلیکسیز، اگر گلیکسی کو بھی ایک ڈاٹ کہیں تو یہ بہت ساری گلیکسیز مل کر، یہ گلیکسی کے اندر بہت سارے نظام ہیں، اور ان نظاموں میں سے ایک نظام شمسی ہے، اور نظام شمسی میں بہت سارے پلانٹس ہیں، اور ان پلانٹس میں سے ہماری ایک زمین ہے، اور زمین میں بہت سارے علاقے، بہت سارے اچھا، ہم پہنچے تھے کلسٹرز پر. یہ گلیکسیز جو ہیں کیا ہے کہ شاہیں، یہ مل کر کیا بن رہی ہیں؟ کلسٹرز. اور یہ پھر کلسٹرز، اگر اس کو تشبیہ دے ایک ایک ڈاٹ سے، ایک ذرے سے، تو یہ گلیکسیز، کلسٹرز مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں. کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. آپ خود دیکھیں ہم کدھر ہیں، کس ذرے کے اندر ہمارا شمار ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کے سامنے کیوں، اللہ کے حکموں کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس نہ دکھنے والے انسان کے لیے، جس کی یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں، اس کے لیے یہ پورا سسٹم حرکت میں ہے. قدر کرنی چاہیے نا ہمیں، لیکن ہم کر نہیں رہے. ہم اللہ کی تخلیق، ایک نہ نظر آنے والی تخلیق، اشرف المخلوقات بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کے آگے ہمارا سر نہیں جھکتا. اور ابھی بھی کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. جہاں تک ڈسکور ہوئی وہاں تک بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور انسان نہیں جان سکتا اللہ کے سارے قانون کو، اللہ کے نظام کو، کیونکہ اللہ کا نظام اللہ کی طرح بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اس لیے کبھی کبھار نا ہمیں وقت نکال کے اسپیشلی ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بہت فائدہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، انسان حیران ہوتا ہے. تو بہت کم چیزیں ہیں، سمجھے کہ بہت سارے علم کے سامنے ایک ذرے کی مانی جو چیزیں آپ کے ساتھ بتائی گئی ہیں، بہت سا نالج ہے اس کے بارے میں. لیکن اگر انسان متقی ہو، اس کی نیت میں اخلاص ہو، تدبر کرنا ہدایت کا مقصد ہو، تو پھر انسان سیکھتا ہے. ادروائز لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں سسٹم کی وجہ سے ایسے ہے. نہیں، یہ سارا سسٹم اللہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر یہ کوئی خود بخود چل رہا ہوتا تو کبھی غلطی تو ہو سکتی نا، کبھی کبھی مسٹیک بھی تو ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. کبھی غلطی نہیں ہوئی. کب سے دنیا قائم ہے، کبھی ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں پیش آیا کہ رات کو سورج نکل آیا ہو، دن میں ہمیں تاریکی ہو گئی ہو اور چاند نظر آ رہا ہو. اور پھر اسی طرح ایک جو پورا دن ہے
पूरा सिस्टम, जमीन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसने 12 घंटे में काट लिया हो, नहीं। मुकम्मल अपने अपने मदार में अपने अपने वक्त के मुताबिक काम चल रहा है, काम हो रहा है जी। एक लम्हे के लिए भी ये निज़ाम नहीं रुक रहा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन सब चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता करे, तदब्बुर, तफक्कुर, सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाए। हम जाने कि वो रब जो मेरा रब है, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा अल्लाह है। यानी देखिए, जब कोई हमारी दोस्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, हम लोगों को बताते हैं ये मेरी दोस्त ने किया, ये मेरी कज़न है, ये मेरी बेटी है, डॉक्टर है, या मेरी बेटी ने जो है अचीवमेंट की, और प्राउड फील करते हैं अपने साथ जोड़ के। कभी कभी ये भी प्राउड फील करना, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह उस पूरी कायनात का जो हमारी सोच से आलातर है, उसका मालिक है, ये उसकी है। क्या इतनी बड़ी कायनात का मालिक मेरी बात नहीं सुन सकता, मेरी दुआएं नहीं कबूल कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? वो इतनी बड़ी कायनात का मालिक मुझे कहता है मैं तेरी शारक से भी करीब हूँ। हमें कहाँ जाने की जरूरत है? हम क्यों लोगों के दरों पे जाए? क्यों दर दर की ठोकरें खाए? क्यों अल्लाह के साथ शरीक बनाए? ये शरीक अल्लाह के सामने राख, राख भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा, ये सारा निजाम जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसके अर्श के नीचे है, उसकी कुर्सी के नीचे है। यानी ये औकात है इस पूरे सिस्टम की, जो इतनी प्लानिंग के साथ चल रहा है। अल्लाह इन सब चीजों से बड़ा है, सब चीजों से। जब हम पढ़ते हैं ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क, कभी इन कलिमात को अदा करते हुए ये पूरे सिस्टम को जहन में रखिए। जब आप पढ़ते हैं ना लाहुल मुल्क, और अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखा करें। या अल्लाह, तू तो मुल्क है, बादशाह है, सारा कंट्रोल तेरी कब्ज़े कुदरत पे है। मेरी ये फलाह हाजत पूरी कर दे। तेरे लिए तो कोई एफर्ट की बात ही नहीं, खुद कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत खूबसूरत कलिमात है। इनको अदा करते हुए गौर व फिक्र, पढ़ते पढ़ते अगर हम 100 दफा भी पढ़ते हैं तो अंदर 5 या 10 टाइम्स हम इसको गौर से पढ़ लें, साथ सोचें और साथ अपनी हाजतें दिल ही दिल में अल्लाह के सामने रखें। एक तो सुकून मिल जाता है, और एक यकीन आ जाता है कि हमारे पीछे बड़ी सुपर पावर है, बहुत बड़ी पावर है, यानी जिसका कोई मुकाबिल नहीं। आओ, हमारे दुश्मन जो है हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है। तो अल्लाह को साथ रखने के लिए अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी बात माननी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब से दोस्ती, हमें दोस्ती करने का शर्फ दे, और हमें अपने रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हमें अल्लाह समझने की भी तौफीक अता करे। हक का रास्ता अल्लाह हमें समझा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।